جب نظام مصطفیٰ یا خلافت یا شریعہ لو کا جب بھی بات آتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں ایک پرسپشن بن جاتا ہے کہ شریعہ لو مطلب ہاتھ کاٹ دینا، یا جنا کر رہو تو گڈھے میں اتار کے اس کو پتھر مار کے اسٹون ڈیتھ پینلٹی یا گردن کاٹ دینا. تو کیا شریعہ لو صرف کے اندر یہی چیز ہے یا کچھ اچھی چیزیں بھی ہے؟ جیسے میں حضرت عمر فاروق کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو پتا چلا کہ وہ راجا تھے اور اپنا ویش بھوسا بدل کے اپنی ریت اپنی جنتا کے اندر گھوم کے دھراتل کے اوپر کیا چل رہا ہے، ان کی جنتا خوش ہے ان کے راج پاٹ سے یا ناراض ہے، اس کا جائزہ لیتے تھے. تو آپ یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر مطلب اسلامک لو یا شریعہ، حالانکہ ہمارے دیش میں ضرورت نہیں، ہمارے دیش میں ڈیموکریسی بہت پاورفل ہے، لیکن ایک جو جسٹ پرسپشن بنایا جا رہا ہے تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے کسی بھی ملک میں کانسٹیٹیوشن اور ایک ہوتا ہے لا. دو چیزیں الگ الگ ہیں. جیسے انڈیا کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور میرے نزدیک دنیا میں انسانوں نے جو کانسٹیٹیوشن بنائے ہیں، میں اللہ کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں انسانوں نے جہاں جہاں بھی کانسٹیٹیوشن بنائے ہیں ان میں انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا کانسٹیٹیوشن ہے، بہت اعلیٰ قسم کا دستور ہے جس نے مذہبی آزادی دی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن دیا ہے، جو بھی جس لمٹس کے اندر ہو وہ چیزیں اس کے اندر اویلیبل ہیں. دوسرا ہے لا. تو کیا انڈیا کے لا میں پھانسی کی سزا نہیں ہے؟ اگر ہو کہ بھئی ہاں انڈیا میں پھانسی کی سزا نہیں ہے تو پھر تو بات کی جائے. امریکہ میں آ جائیے آپ، امریکہ میں آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک اسٹیٹ ہے اوہایو، ابھی چند سال پہلے وہاں پر ایک شخص کو سزائے موت دی گئی لیکن پھانسی نہیں دی گئی. یہاں پر حالانکہ پہلے ایک رواج تھا کہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولی مار دی جاتی تھی، چائنا میں آج بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو کیا کوئی آدمی اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ بہت اچھی موت ہے؟ اوہایو کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ وہاں انہوں نے ایک مشین ایجاد کی کہ جس سے سزائے موت دی جاتی ہے، اور وہ یوٹیوب کے اوپر آپ آرام سے سرچ کر سکتے ہیں کہ اس آدمی کو، مجرم کو، اس کے اوپر لٹایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر باندھے جاتے ہیں اور ایک مشین آتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ اور یعنی سیکنڈز کے بھی 10ویں حصے کے اندر اس کی گردن اس کی باڈی سے الگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا سر دوسری جگہ وہی مشین اس کے سر کو پکڑ کر دوسری جگہ رکھتی ہے اور ایک ہیمر نکل کر آتا ہے اور اس ہیمر کے ذریعے اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں تاکہ ذرا سی بھی اس کو تکلیف نہ ہو. اتنا فاسٹ پروسیس ہے اور ودن 1 سیکنڈ یہ سزا ایگزیکیوٹ کر دی جاتی ہے. یہ میں نے اپنی طرف سے کہا نہیں ہے، یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو ہے، باقاعدہ ایک شخص کو اس میتھڈ کے ذریعے اوہایو اسٹیٹ امریکہ میں سزا دی جا چکی ہے. اس کے وکیل نے کنفرم کیا ہے، اس کا انٹرویو موجود ہے کہ ہاں بھائی اس میتھڈ کو استعمال کر کے سزا دی گئی ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ جو بھی ملک ہوگا اس کا اپنا لا ہوگا، اس کے اندر قاتلوں کو سزائے موت دینے کا پروویژن بھی ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ نے سزائے موت کیوں دی جبکہ آپ کے یہاں خود سزائے موت کا جو پروویژن ہے وہ موجود ہے. ایک بات تو یہ ہے. اب آ جائیے خلافت کے اوپر کہ خلافت صرف ہاتھ کاٹنے، پیر کاٹنے، سر کاٹنے کا نام نہیں ہے. جس طریقے سے ہندوستان کا جو دستور ہے وہ صرف پھانسی دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ملک میں اس کی اگر آپ کو گورنمنٹ دیکھنی ہے کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں گڈ گورننس ہے یا نہیں. اب سوال یہ ہے کہ گڈ گورننس کسے کہتے ہیں؟ گڈ گورننس کی جو ٹرم ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں جو کسی بھی گورننس کو اچھا یا برا بناتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ریسورسز ہیں، پبلک ریسورسز، اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی فیصلہ لینے کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے. مثلا انڈیا میں آپ آ جائیے تو پبلک ریسورسز کا استعمال کیسے ہو رہا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ کبھی حکومت رافیل میں جا کے گر جاتی ہے، کبھی نوٹ بندی میں جا کے گڈھے میں گر جاتی ہے. پبلک ریسورسز کا جو استعمال ہے وہ بالکل ختم ہے، یہ ایک سسٹم مکمل شیٹرڈ ہو چکا ہے. ایک دوسری چیز وہ یہ ہے کہ فیصلہ لینے کا طریقہ کار، اس کا پروسیس کیا ہے. ہمارے یہاں انڈیا میں یا اسی طریقے سے آپ دوسری ملک جہاں جہاں ڈیموکریسیز ہیں وہاں پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی میجورٹی کی جو رائے ہے وہ لا بن جاتا ہے. اب چاہے مائنورٹی اس کو پسند کرے یا نہ کرے، اب مثال کے طور پر طلاق ثلاثہ کے تعلق سے قانون بنا، مسلمانوں میں کوئی بھی آدمی جو بھی پکا مسلمان ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے، لیکن قانون بنا دیا بی جے پی نے مسلمانوں کو، یعنی اپنے ووٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ایک قانون بن گیا. تو یہ قانون ایک مائنورٹی کو ناراض کر کے بنا ہے، لیکن بہرحال قانون بنا ہے چونکہ یہ ہمارے ملک کا پروسیس ہے، اس پروسیس کو استعمال کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ کل کو اگر کوئی دوسری حکومت آ گئی ہو سکتا ہے کہ اس قانون کو نلیفائی کر دے. لیکن جو خلافت ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں کیسے ہوتی ہیں. جو سب سے پہلی چیز ہے پبلک ریسورسز کا صحیح استعمال. اس کی ایک مثال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوں گا.
اور اس مثال کو, اس نمونے کو آج یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو لا ہے پریزیڈنٹ کا, ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا, اس کو وہاں استعمال کیا گیا ہے, وہاں اس کو کوٹ کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی قبائلی علاقے میں بھیجا تاکہ وہاں جا کر جو زکوٰۃ کا ایک سسٹم تھا زکوٰۃ کلیکشن کرنے کا, وہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لائے اور جو اسلامک گورنمنٹ کی جو ٹریجری تھی اس میں جا کر جمع کر دیں. تو بہرحال وہ شخص گیا واپس, اس نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حساب دیا کہ بھئی اس قوم نے اتنے زکوٰۃ کے پیسے دیے ہیں, یہ میں نے پبلک ٹریجری کے اندر جمع کر دیے ہیں, اور اس نے ایک چیز اس کے پاس اپنی تھی وہ اٹھا کر وہ چلنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت فرمایا کہ بھئی یہ تمہارے پاس کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا؟ تو اس شخص نے یہ جواب دیا کہ یہ لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے, تحفہ دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اسٹیٹ کے ریپرزینٹیٹیو نہ ہوتے, زکوٰۃ کلیکٹر نہ ہوتے, تو کیا تمہیں تب بھی یہ تحفہ ملتا؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہ, تب تو نہ ملتا. ظاہر ہے کہ تب اس کو تحفہ ملنے کا سوال ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحفہ آپ کو آپ کی پوزیشن کی وجہ سے ملا ہے, یہ آپ کا نہیں ہے, یہ آپ کو پبلک ٹریجری کے اندر جمع کروانا پڑے گا. آج یو ایس لا میں پریزیڈنٹ کو جتنے بھی تحفے ملتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے اپنے نہیں ہوتے ہیں, بلکہ وہ پریزیڈنشل آرکائیو یہاں پر ہے, اس میں جمع ہوتے ہیں. اور اگر اس کو کوئی تحفہ چاہیے ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ کو اپنی ٹرم مکمل کرنے پر یہ اختیار ملتا ہے کہ آپ اپنی تنخواہ میں سے پیسے کٹوا لیں اور اس تحفے کو آپ خرید کر اپنے گھر لے جائیں, نو پرابلم. یہاں تک کہ فارمر امریکن پریزیڈنٹ اوباما کو کیوبا کے ٹرپ پر سیگارز ملے. سیگارز کی کیا اہمیت ہے, لیکن چونکہ کیوبن سیگارز بہت مشہور ہیں تو اس کو سیگارز ملے. تو اوباما چاہ رہا تھا کہ اس کو وہ سیگارز مل جائیں, لیکن وہ سیگارز اس کو فری میں نہیں ملے, یہاں تک کہ امریکہ کی جو سیکیورٹی سروسز ہیں انہوں نے ان سیگارز کو ڈسٹروائے کیا چونکہ ان کو آرکائیوز میں نہیں رکھا جا سکتا تھا. تو اس طریقے سے دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایگزامپل کو کاپی کیا ہے. یہ پبلک ریسورسز کا صحیح استعمال. اب آ جائیے کسی بھی فیصلہ کرنے کا جو پروسیس کیا ہے. خلافت میں جو پروسیس ہے وہ ہے مشورہ, اور مشورے میں ان لوگوں کو لیا جاتا ہے کہ جو سینئر ہو اور جن کے پاس علم ہو. دو چیزیں, سینئر اور نالج. اب ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں دیکھ لیجئے, ایک سے ایک مجرم پارلیمنٹ کے اندر جس کے اوپر الٹی سیدھی دھارائیں لگی ہوئی ہیں, ایسے لوگ جنہوں نے جو مرڈر کیس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جن کے اوپر کیس چل رہے ہیں, ریپسٹ ہیں, زانی ہیں, وہ سارے لوگ جو ہے ہماری پورے ملک کی قسمت کا فیصلہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر رہے ہیں. جبکہ اسلام کے اندر جو خلافت کا جو سسٹم ہے اس میں یہ دو بنیادیں ہیں کہ آپ کے پاس نالج ہو اور آپ کے پاس سینیورٹی ہو. اور بعض مرتبہ سینیورٹی کو بھی الگ کر دیا جاتا ہے, نالج کو پریفرنس دی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا میں ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. یہ بہت ینگ تھے بالکل, یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ شاید 20-30 کے درمیان ہوں گے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شورا میں اور آپ کی ان کا جو بورڈ تھا اس کے اندر حضرت ابن عباس کو لیا گیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اپنا مشورہ دیتے تھے, رائے دیتے تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس رائے کو اختیار کرتے تھے, قبول کرتے تھے. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے, قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے جس میں گڈ گورننس کی مثال دی گئی ہے. ایک طالوت اور جالوت کا ایک واقعہ قرآن میں آیا ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے طالوت کو بادشاہ بنایا بنو اسرائیل کا, تو جو لوگ تھے بنو اسرائیل کے وہ کہنے لگے کہ بھئی طالوت کے پاس تو پیسہ نہیں ہے, وہ کہاں سے بادشاہ بن جائے گا. تو انہوں نے جو اعتراض کیا وہ یہ کیا کہ نحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال, کہ ہمیں بادشاہت کا, ہمیں رول کرنے کا اختیار زیادہ ہے چونکہ اس کے پاس تو دولت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم, کہ اللہ نے طالوت کو منتخب کر کے بھیجا ہے, اور وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, کہ اللہ نے اس کو طاقت بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے. دیکھیے علم کی بنیاد پر اور طاقت کی بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ طالوت کو گورننس کرنی چاہیے, حکومت کرنی چاہیے, نہ کہ پیسے اور مال کی بنیاد پر. آج ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے پاس اگر ہزاروں کروڑ روپے ہیں تو آپ پبلک کی اوپینین سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں. اس وقت مال کا دور ہے, مال کے ذریعے آپ گورننس کرتے ہیں, اس کو آپ گڈ گورننس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خلافت میں جو اگزامپل دی گئی ہے وہ یہ اس طریقے سے دی گئی ہے کہ گڈ گورننس کا مطلب ہے پبلک ریسورسز کا صحیح استعمال اور فیصلے کا صحیح طریقہ. یہ اصل میں اسلام میں ہے. اور ایک چیز لاسٹ اور میں بتا دوں کہ خلافت راشدہ میں یا اسلامی جو حکومت ہے, صحیح اسلامی حکومت کا جو ماڈل ہے, اس میں جو پبلک کی بنیادی ضرورتیں ہیں, مثلا روٹی, کپڑا, مکان, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے.
یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسا ابھی آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کو دورہ کیا کرتے تھے اپنی رعیت میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی آدمی بھوکا تو نہیں سو گیا, کوئی آدمی سڑک پہ تو نہیں سو رہا ہے, کوئی ہوم لیس تو نہیں ہے. یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے, اس کو روٹی بھی ملے, اس کو کپڑا بھی ملے, اس کو مکان بھی ملے. اور اگر آج کے دور میں مان لیجیے الیکٹریسٹی بنیادی ضرورت ہے تو الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر ہاسپٹل کا خرچہ بنیادی ضرورت ہے تو یہ پرووائڈ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. خلافت راشدہ کے تحت جو اسٹیٹ چلا کرتے ہیں وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. یہ ایگزامپل ہے گڈ گورننس کی. بالکل. تو وہی مفتی صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ آج بھی ہمارے دیش کی آدھی آبادی کو پینے کا شدھ پانی نہیں ہے جو مولک ادھیکار ہے. آج بھی 20 کروڑ لوگ, یونائٹڈ نیشن کا آنکڑا ہے 20 کروڑ لوگ آج بھی ایک وقت بھوکے سونے پہ مجبور ہے ہندوستان میں. حالانکہ ہندوستان ایگریکلچر ڈومینیٹ کنٹری ہے, اس کے بعد بھی بھوکے سوتے ہیں اور اناج گوڈاؤں میں سڑ رہا ہے. جو اناج غریبوں کے پیٹ میں ہونا چاہیے تھا وہ گوڈاؤں میں, تو یہ کہاں ہے گڈ گورننس؟ تو یہ جو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو گورننس کا جو موڈ ہے, مثال کے طور پر مختلف موڈ ہے دنیا کے اندر, کہیں ڈیموکریسی ہے, کہیں بادشاہت ہے, کہیں یعنی ڈکٹیٹرشپ ہے. لوگ ان موڈز کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں کہ بھائی نہیں ڈیموکریسی اچھی ہے, نہیں جی بادشاہت اچھی ہے, نہیں بھائی ڈکٹیٹرشپ اچھی ہے. کچھ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے. لوگ گڈ گورننس نہیں دیکھتے. ہمارے نزدیک گڈ گورننس سب سے اہم ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے ہو. اگر کسی علاقے میں گڈ گورننس ہے ڈیموکریسی کے ذریعے بہت اچھی بات ہے, گڈ گورننس ہے اور بادشاہت کے ذریعے بہت اچھی بات ہے. بھائی پبلک خوش رہے چاہے جس طریقے سے رہے. اب آپ نے جمہوریت اور ڈیموکریسی کہہ دی کہ ہاں جی ہم بہت بڑے ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور گڈ گورننس نام کی چیز نہیں ہے. کرپشن عام ہے, لوگ مر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر بھوکے سو رہے ہیں, ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہے, جابز ان کے پاس نہیں ہے, صحت ان کے پاس نہیں ہے. تو ایسی جمہوریت سے کیا فائدہ جناب؟ کیا فائدہ؟ بے شک